یہ مسئلہ مستقل چلا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جسمانی ہے یا معراج صرف روحانی ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی ہے، روحانی تو یقیناً ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جسم ہے تو ساتھ اللہ کے نبی کی روح بھی ہے، تو معراج آپ کا جسمانی تھا، یہ صرف آپ کا معراج روحانی نہیں تھا۔ اس پر ہم مستقل انشاءاللہ دلائل دے کر بات کریں گے کہ آپ کا معراج جسمانی تھا۔ فی الحال یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کا معراج جسمانی تھا۔ دوسری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب واقعہ معراج پیش کیا گیا تو سبحان الذی اسری بعبدہ فرمایا، جبکہ آپ کے اوصاف اور بھی تھے، بطور خاص برسول ہی اور بنبی فرمانے کی بجائے بعبدہ کیوں فرمایا گیا؟ اس پر باتیں تو بہت ساری کہنے کی ہیں، لیکن دو نقطے بنیادی طور پر ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر ایک صفت عبدیت ہے اور ایک صفت رسالت ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ صفت عبدیت سے بندہ مخلوق سے چلتا ہے خالق کی طرف، اور صفت رسالت میں بندہ سفر کرتا ہے خالق سے مخلوق کی طرف۔ عبدیت میں سفر ہوتا ہے مخلوق سے خالق کی طرف، اور صفت رسالت میں سفر ہوتا ہے خالق سے مخلوق کی طرف۔ آپ دیکھیں رسول کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ نے پیغمبر بنایا ہو، اللہ نے نبی بنایا ہو، تو اللہ رسول کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے ہیں مخلوق کی طرف۔ تو وصف رسالت میں خالق سے مخلوق کی طرف سفر ہے نا، اور عبدیت میں بندہ عابد بنتا ہے، سجدے کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو پھر پہلے مخلوق میں ہوتا ہے، سجدے کرنے سے، عبادات کرنے سے، نیک اعمال سے اب یہ مخلوق کے تقرب کی بجائے خالق کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ تو عبدیت میں ہوتا ہے سفر مخلوق سے خالق کی طرف، اور صفت رسالت میں ہے مخلوق سے خالق کی طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا یہ خالق سے مخلوق کی طرف نہیں ہو رہا تھا، بلکہ مخلوق سے خالق کی طرف ہو رہا تھا، اس لیے یہاں برسول ہی کہنے کی بجائے بعبدہ ہی کہنا زیادہ مناسب تھا۔ اور دوسرا نقطہ ذہن نشین فرمائیں کہ حدیث پاک میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسی کو بلند کرتے ہیں، جتنا جھکے گا اتنا بلند کریں گے۔ تو بعبدہ ہی میں یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرش سے عرش تک لے کر کیوں گئے ہیں، زمین سے آسمان کا سفر کیوں ہے، کعبہ سے عرش کا سفر کیوں ہے، اتنی بلندی کیوں ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، چونکہ اللہ کے نبی میں عبودیت کاملہ تھی، اللہ نے عبودیت کاملہ کے صلے میں رفعت کاملہ عطا فرمائی۔ جس قدر تواضع ہوگی اسی قدر بلندی ہوگی۔ حضور سے بڑھ کر کسی میں تواضع نہیں تھی، تو حضور سے بڑھ کے خدا نے کسی کو بلندی بھی عطا نہیں فرمائی۔ تو بعبدہ ہی کہہ کر بتایا کہ رسول اللہ نے جو یہ مقامات طے فرمائے ہیں، اس مقامات کے طے کرنے کی وجہ پیغمبر کی عاجزی، پیغمبر کی تواضع اور پیغمبر کی عبدیت ہے۔ چونکہ عبودیت میں نے کمال حاصل کیا، تو اللہ پاک نے پھر مقامات کمالات جو جتنے تھے اللہ نے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کروا دی۔